تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سیر کرواؤں گا فرانس کی، اور فرانس کے بارے میں ایسے دلچسپ حقائق سے بھی آگاہ کروں گا جن کے بارے میں آپ لوگ آج سے پہلے لا علم ہوں گے۔ لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، فرانس کی اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو فرانس بھی دیگر ملکوں کی طرح قدیم آثار کا پتہ دیتا ہے، مگر فرانس کا اہم ترین دور شروع ہوتا ہے سلطنت روما کے قیام سے۔ اب فرانس کو سلطنت روما کا حصہ بنایا گیا تھا۔ فرانس میں پہل آبادکاری کرنے والے جرمن قبیلے کے لوگ تھے۔ اس قبیلے کے لوگوں کو فرانگ کہا جاتا تھا۔ 50 قبل مسیح سے 1486 عیسوی تک فرانس کے اس حصے کو، جہاں آج فرانس آباد ہے، ایک یونانی کالونی بنایا گیا تھا۔ 486 عیسوی سے 751 عیسوی تک کے دور میں میرونجیم خاندان نے حکومت کی۔ یہ خاندان فرانگ قبیلے کے سردار خاندانوں میں سے ایک تھا، اس لیے 486 عیسوی سے آنے والے اگلے دور کو فرانکیا کہا جاتا تھا۔ 71 عیسوی تک میرونجیم خاندان تقریباً 300 سال تک حکومت کرتا رہا، اور فرانگ قبیلے میں ایک اور خاندان تھا جو پچھلی 2 صدیوں سے بادشاہت کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن جن کو عوام کی حمایت بھی حاصل تھی۔ 1851 عیسوی سے 987 عیسوی تک اس خاندان نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر فرانس کی سرزمین پر اپنی حکومت برقرار رکھی۔ اس خاندان کا نام کیرولیجین خاندان تھا۔ 987 عیسوی سے دور شروع ہوتا ہے ایسے خاندان کا جسے لوگ خاندان فرانس کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ خاندان فرانس کے قدیم نسلوں سے چلا آ رہا تھا، جو ایک فرانگ قبیلے کے سردار ہوا کرتے تھے۔ 10ویں صدی میں اس خاندان کو کاپے خاندان کے نام سے مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ 987 عیسوی سے 1328 عیسوی تک فرانس میں حکومت کرنے والا ایک شاہی خاندان مانا جاتا ہے۔ فرانس کے ایک قدیم خاندان کی ایک شاخ جو فرانکی سلطنت کے آغاز سے پہلے ہی الگ ہو گئی تھی، 1328 عیسوی سے فرانس کے تخت پر براجمان ہوئی۔ اس خاندان کو والو خاندان کے نام سے شہرت ملی۔ والو وائس بھی اس خاندان کو کہا جاتا تھا۔ اس خاندان نے 1589 عیسوی تک فرانس پر حکومت کی۔ 1589 عیسوی سے 1792 تک کے دور میں بورین خاندان نے فرانس پر حکومت کی۔ بورین خاندان کے اس دور میں عوام نے اپنی زندگی کے ایسے دن بھی گزارے ہیں جب ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے ایک عورت کو اپنی عزت 4 بار بیچنا پڑتی تھی۔ اس دور میں فرانس میں 3 طرح کے لوگ بسا کرتے تھے۔ ایک وہ تھے جنہیں مذہبی پادری کہا جاتا تھا، جن کے پاس فرانس کی 10% زمین تھی۔ یہ پادری حکومت سے بھی اوپر مانے جاتے تھے، ان کو کسی بھی قسم کا ٹیکس لگانے کی مکمل اجازت تھی۔ دوسرے نمبر پر حکومتی ارکان آتے تھے جنہیں اشرافیہ کہا جاتا تھا، ان کے پاس فرانس کے 45% زمین آتی تھی۔ پادری اور اشرافیہ کو تیسرے طبقے یعنی جو تیسری قسم کے لوگ تھے، جن پر مزدور اور چھوٹے موٹے کاروباری لوگ آتے تھے، ان پر 15 مختلف قسم کے ٹیکس لگانے کی اجازت تھی۔ انقلاب فرانس تاریخ سے 1789 سے 1794 یا 1799 تک کا کہا گیا ہے۔ اس انقلاب کی بنیادی وجہ یہ بنی تھی کہ پادری یعنی چرچ کے عہدے پر براجمان جتنے بھی لوگ تھے، حکومت وقت سے آئے ہوئے، اس لیے انہوں نے اپنی عیاشی کی خاطر عوام پر طرح طرح کے ٹیکس لگائے ہوئے تھے۔ تیسرا طبقہ یعنی غریب لوگ اس وقت ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے بھی ترسا کرتے تھے۔ اس وقت حکومتی خزانہ خالی ہو گیا تھا اور تینوں طبقوں کے لوگوں کی میٹنگز ہونے لگیں۔ پادری اور اشرافیہ چاہتے تھے کہ ٹیکس کسی طرح غریب عوام پر لگایا جائے، مگر تیسرا طبقہ یہ بھی چاہتا تھا کہ ٹیکس غریب عوام کے ساتھ ساتھ اشرافیہ کو بھی دینا پڑے، اور یہی وجہ بنی انقلاب فرانس کی، جب تیسرے طبقے سے کچھ لوگوں نے انقلابیوں سے ہاتھ ملا لیا۔ عوام کی اس بغاوت نے فرانس کو اس وقت خون میں نہلا دیا تھا۔ 14 جولائی 1789 کو کچھ باغیوں نے فرانس میں موجود ایک چھوٹے سے قلعے بستیل پر حملہ کیا۔ اس قلعے میں صرف 7 قیدی تھے اور یہاں ایک چھوٹا سا اسلحہ خانہ بھی تھا۔ باغیوں نے قیدیوں کو رہا کروایا اور اسلحہ خانہ میں جو اسلحہ تھا اٹھا کر لے گئے۔ اس لیے تاریخ نے 14 جولائی کا دن انقلاب فرانس کے آغاز کا دن رہا ہے۔ 1792 سے 1794 تک کا زمانہ انقلاب، تشدد اور دہشت کا دور کہلاتا ہے۔ 1792 کے آخر میں شاہ فرانس، جسے فرانس میں لوئی بادشاہ بھی کہا جاتا تھا، گرفتار کر لیا۔ ساتھ میں ملکہ کو بھی گرفتار کر لیا۔ 21 جنوری 1793 کو عوامی عدالت کے فیصلے نے شاہ فرانس کو پھانسی پر لٹکوا دیا۔ اس سال 16 اکتوبر کو ملکہ کو بھی پھانسی دے دی گئی، اور ان 2-2.5 سالوں میں انقلابی عوام نے ہر اس شخص کو قتل کر دیا جس کی تازی شیب ہوا کرتی تھی، جس نے ہاف نکر پہنی ہوا کرتی تھی، نئے کپڑے پہنے ہوا کرتے تھے، یا جس کے منہ سے
شراب کی بدبو آتی تھی۔ جو بھی شخص پیسے والا محسوس ہوتا تھا سب کو قتل کر دیا گیا۔ پادریوں کو مذہبی علامت سمجھا جاتا تھا، مگر اس انقلاب نے کئی ایک پادریوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میکسن میلا روبسپیئر جو کہ ایک وکیل بھی تھا، اسے دہشت کے اس دور میں انقلابی سیاستدان مانا جاتا تھا۔ اس کی سربراہی میں تقریباً 40,000 لوگوں کے سر تن سے جدا کر دیے گئے۔ یہی روبسپیئر انقلاب کو استحکام دینے میں ایک جابر اور امر بن بیٹھا تھا۔ عام یہی مانا جاتا تھا کہ انقلاب روبسپیئر کی زبان بولتا ہے۔ روبسپیئر جو دوسرے انقلابیوں کی نظروں میں کھٹکنے لگا، آخر 28 جولائی 1794 کو روبے کو اور اس کے قریبی ساتھیوں کو بنا کسی فیصلے کے سر قلم کر دیے گئے۔ یوں ایک تاریخی کہاوت بھی سامنے آئی کہ انقلاب اپنے ہی بچوں کو نگل جاتا ہے۔ 1799 تک کے دور کو تھرڈ ماڈرن دور کہا جاتا ہے۔ اس میں سیاسی اور سماجی اصولوں کو ایک بار پھر 1794 سے سرے سے ترتیب دیا گیا تھا۔ 1799 میں جب نپولین نے اقتدار پر قبضہ کیا اور نئے سرے سے بادشاہت کو بحال کیا تو انقلاب فرانس کا واقعاتی کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ فرانس کا موجودہ آئین 4 اکتوبر 1958 کو ترتیب دیا گیا تھا۔ 1 جنوری 1958 کو یورپی یونین، جس کا پرانا نام یورپین اکنامک کمیونٹی تھا، فرانس میں ہی بنیاد رکھی گئی تھی۔ فرانس نیٹو، یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے بانی ارکان میں سے ایک ہے۔ یہ سلامتی کونسل کا بھی مستقل رکن ہے۔ فرانس دنیا کی 8 ایٹمی طاقتوں میں سے ایک ہے۔ نیو کیلیڈونیا کے علاوہ فرانس اور اس کے ساتھ مقبوضہ علاقوں کا کل رقبہ 6,43,801 مربع کلومیٹر بنتا ہے، اور یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 42واں بڑا ملک ہے۔ 2023 کے ایک اندازے کے مطابق فرانس کی کل آبادی 64 ملین کے برابر ہے، اور یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 20واں بڑا ملک ہے۔ یہ تھی فرانس کی تاریخ۔ اس کے علاوہ فرانس کے دلچسپ حقائق کے بارے میں ویڈیو آپ کو سیکنڈ پارٹ میں ملے گی۔ اب تک اللہ حافظ۔